بلکہ بعد حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت عمار کی شہادت کا پتہ نہیں تھا. ایک ہوتا ہے ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے, بعد میں آ کر بتایا گیا ان کو کہ جی فلاں نے ان کو شہید کر دیا ہے یا فلاں نے دعویٰ کیا کہ میں نے شہید کر دیا ہے. یہ دیکھیں, یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ کو ان کے قتل کا علم ہی نہیں تھا. اس حدیث کا ایک پہلو لے لینا اور دوسرا پہلو چھوڑ دینا. اب اس حدیث سے یہ پتا ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ کا ٹارگٹ حضرت عمار تھے ہی نہیں, ان کو بتایا گیا کہ وہ قتل ہو گئے, وہ تو لا علم تھے اس بارے میں. عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے اس بات کو جب بیان کیا تو کہنے والے نے کہا کہ آپ پھر کیوں حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا, تو میرے باپ حضرت معاویہ کے ساتھ ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم محیط ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے باپ کے ساتھ رہنے کا اگر حکم دیا تو آپ مستقبل کے بھی نبی ہیں, آنے والے وقت کی بھی خبریں دیتے ہیں. اگر ان کا گروہ کفر پر ہوتا, جہنم نعوذ باللہ جہنمی ہوتا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک وقت تیرے باپ پر آئے گا کہ وہ عمار کا قتل کرے گا, تو الگ ہو جا. انہوں نے پھر بھی اس دور میں بھی اس وقت بھی اپنے باپ کا ساتھ دیا, حضرت معاویہ کے گروہ کا ساتھ دیا. تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ سے شہید ہوئے, اصحاب شجرہ کے صحابی تھے, پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. مسند احمد میں یہ ہے, عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو, لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو, یہ بات نہ بتاؤ, ہم نے قتل کیا ہے, اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. اندازہ کرو, ایتھو کان پھڑیا جا کے, کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی. حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا. یہ پکی دی مولا علی نے. اور دیکھیں یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے. سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں, ورنہ اگر آپ ایبسولوٹلی یہ جملہ سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا, کہ وہ ساتھ وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے. لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی تو سرکار پتا تھا سب کچھ. عبداللہ بن عمر بن عاص جو عمر بن عاص کے بیٹے ہیں, مسند احمد میں آتا ہے کہ عمار کا کٹا ہوا سر لا کے حضرت معاویہ کے سامنے رکھا گیا, اور وہ حضرت معاویہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ کہ آپ ہمیں دولت دیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں معاویہ کو پتہ ہی نہیں چلا. عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے اس بات کو جب بیان کیا تو کہنے والے نے کہا کہ آپ پھر کیوں حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا, تو میرے باپ حضرت معاویہ کے ساتھ ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم محیط ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی السلام نے باپ کے ساتھ رہنے کا اگر حکم دیا تو آپ مستقبل کے بھی نبی ہیں, آنے والے وقت کی بھی خبریں دیتے ہیں. اگر ان کا گروہ کفر پر ہوتا, جہنم نعوذ باللہ جہنمی ہوتا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک وقت تیرے باپ پر آئے گا کہ وہ عمار کا قتل کرے گا, تو الگ ہو جا. انہوں نے پھر بھی اس دور میں بھی اس وقت بھی اپنے باپ کا ساتھ دیا, حضرت معاویہ کے گروہ کا ساتھ دیا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے ساتھی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ. تم جو فخریہ کہہ رہے ہو نا میں نے مارا, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا, بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پھینک دو, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ہاں یہاں پہ اسپیسیفکلی ہے بات کہ عمار کو قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. اس میں ہی محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے رد کیا ہے ابن حجر اسقلانی کا. انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو تم کر رہے ہو کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے ہے, اور اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. وہ جنرل فضیلت ہے. جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں, تو ابو الغادیہ کی ہم کوئی اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے. یہ محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی, تو وہ رافضی تھے یا انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھتے تھے. اللہ کے بندوں میری ویڈیو ریکارڈنگ سے 10 سال پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں 1999 میں, لیکن محدث تھے, انہیں پتا تھا. شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ, ان کی تو ویڈیو ریکارڈ میں نے کر لی تھی اس حدیث کے حوالے سے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری میں, صحیح بخاری. تقتل تلفیۃ الباغیہ, ابو متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے تھے. نہیں, حضرت ابی معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے, اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتوی لگاتے ہیں بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے,
مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو انہوں خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے, مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, دونوں کی دو جماعت. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے, ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے, صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ ہے جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بڑے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گئی بانگے تو اللہ اعلان بات کرتے, کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا, تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بانگے تو ایک بات. تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص سے کہ اپنے اس پاگل بچے سے میری جان چھڑا, یہ جو میرے پہ مسلط ہوا ہے ہمیں حدیثیں سناتا ہے. پھر حضرت معاویہ نے اسے بھی کہا عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تو پھر ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا, جا. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ضرور ہوں لیکن میں کبھی جنگ میں حضرت علی کے خلاف نہیں آیا, اور میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ ہے تو میں اس کی خدمت کے لیے ساتھ اٹیچ ہوں. میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی, اور یہ میں اس لیے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, تو میں مجبوراً اپنے باپ کی وجہ سے یہاں ہوں, لیکن کام نہیں ڈال رہا میں. یعنی میدان جنگ میں ہے, جنگ نہیں لڑ رہے. اور اس سے بڑھ کے تو مسلم میں حدیث ہے 4776, یہی عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے میں ادھر ہوں, خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن عاص اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں. ایک شخص وہاں انٹر ہوتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو, حکمرانوں کی اطاعت کرو, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو, ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو. اب ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے, انہیں کو میری کو یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لی سی یار, تابعی ہے اور صحابی نے اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے کہ تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے صحابہ کے خلاف. خاموش ہو گئے. پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے. تو میرے بھائی یہ کتابوں کی دنیا ہے, قرآن و سنت کے دلائل کی دنیا ہے. ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ہمارا رد کسی نے کرنا ہے تاریخی روایتوں سے نہیں, قرآن و سنت سے کریں. اور اگر آپ تاریخی روایتوں سے کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ میں اگر بنو امیہ کے حق میں 20 باتیں ہیں نا تو 100 باتیں ان کے خلاف ہیں. پھر اگر ہم تاریخ تبری میں آ گئے, تاریخ ابن کثیر میں آ گئے, تو جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا ان کی ثابت بھی ثابت نہیں ہوگی. دفاع تو چھوڑ دیں, ہم اس لیول پہ اترنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ. آپ ان باتوں پہ ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت ہیں, ان کو آپ فالو کریں, قرآن و سنت کو فالو کریں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.